खुद के अंदर जो है ना आपके आते तो हम मान लेते हैं, लेकिन जो फैसला अल्लाह ताला जिस किसी को मुंतखब करता है तो इसीलिए कहते हैं कि जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया तो उसको अल्लाह के इंतखाब की वो लोग क्या चैलेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल जो इनका जवाब दिया कि बनी इसराइल में से ये नबी नहीं आया और फिर उनकी अदावत में और तरक्की कर जाने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ फ्री मैसनों वाले मंसूबों का जिक्र किया। फिर बताया कि अगर पहली शराइत को हमने मनसूख किया है तो उनसे बेहतर शरीयत तुमको दे दी है, और बताया कि नजात तो सिर्फ अल्लाह ताला की कामिल फरमा बरदारी और मखलूक के साथ एहसान करने से मिलती है, ना बराए नाम किसी मजहब के पैरों हो जाने से। फिर बताया कि थोड़ी बहुत सच्चाई हर मजहब में है, मगर इस्लाम कामिल सदाकतों का मजमू है। कैसी प्यारी बात है कि हर एक के अंदर थोड़ी थोड़ी जो है ना तुम्हारे अंदर जो है, अगर तुम्हारे पास भी जो है कि उनके दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो हैं जो बुत परस्ती वगैरह अल्लाह की ज़ात में शिरक करते हैं, बात जो है ना एक अल्लाह को भी मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनके पास भी जो है ना क्या है कि प्यासे को पानी पिला देना, भूख नंगे को जो है ना कपड़े पहना देना, या फिर जो है ना किसी की भूखे को जो है ना आपको खाना खिला देना, ये भी इनके पास में खुलने के जो है ना काम है। इसका तस्वुर है मगर सीधा सीधा है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इन तमाम की मजमूई तालीमात का और इन तमाम की जो है तकमीला का अगर कोई वो है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए दीन के अंदर जो है ये बातें आपको तफसील के साथ मिलती है। और फिर बताया कि अगर पहली शराइत फिर बताया कि थोड़ी बहुत सच्चाई हर मज़हब में है, मगर इस्लाम कामिल सदाकतों का मजमुआ है। फिर फरमाया कि मूसा की पेशगोई से ऊपर चलो तो इब्राहिम के साथ भी तो यही वादा था कि उसकी औलाद को बरकत दी जाएगी, और वो अपनी औलाद के एक हिस्से को मक्का मुअज़्ज़मा छोड़कर और वहाँ दुआएं करके, इसमें यह बताया गया था कि आखिर रहमत इलाही इस चश्मे से फूट कर तमाम दुनिया को सैराब करेगी, और काबा को क़िबला करार दिया। ये यहूद का दावा भी गलत है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले हसब व नसब जाके हज़रत इब्राहीम से मिलता है, उसी से उन्हीं से जो है ना बनो इस्माइल से जो है ना तशरीफ़ लाए। तो इस तरह जो है ये जो चीज़ें इन लोगों के दावे धक्के, ये आज तक भी जो किसी इसके ऊपर आज भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट यहूदियों के इस्लाम की हक़ानियत को समझने के बाद 80-90 साल की उम्रों में इस्लाम कबूल करें, तारीख़ में अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल जो है, और फिर बताया कि थोड़ी और फिर बताया कि इसी इब्राहिमी मज़हब पर यहूद की तफरीक और नसारा के इफरात से बचकर ये नबी खड़ा हुआ। जिस तरह यहूद और नसारा ने मज़हब के नाम पर इफरात व तफरीक जो है ना आपके मचा रखी थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप का जो है पैदा होना, और फिर जो है उनको खुदा का बेटा का तस्वुर, तसलीस का जो है इनका जो बाप बेटा रूहुल कुदस, वो जो तसलीस ट्रिनिटी जिसको कहते हैं, ये यहूद आपके ईसाइयों का जो है ना आपके पूरा महवर जो है ना इसी के ऊपर चलता है, बाप बेटा रूहुल कुदस। तो इस तरह जो है इन तमाम जो है ना आपके तवहुमात को, इन तमाम जो है ना लफ्ज़िशों को, इन तमाम जो है ना आपकी कमज़ोरियों के ऊपर जो है ना मजबूत तरीक़े से अगर कोई तालीम आई तो इस्लाम के ज़रिए आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आई। तो ये फिर इसी इब्राहिमी मज़हब पर यहूद की तफरीत और नसारा की इफरात से बचकर ये नबी खड़ा हुआ है। फिर बताया कि जब इब्राहिम की दुआओं की सदाकत यूँ ज़ाहिर हुई तो ये भी तो ज़रूरी था कि नबी अलैहिस्सलाम का क़िबला काबा करार दिया जाता, और मुसलमानों को भी समझाया कि ये क़िबला तुम्हारे इत्तेहाद का मरकज़ है। फिर बताया कि कामयाबी के लिए मुसलमानों को माल और जान की बहुत सी कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी। इस उसूली बातों को तय करके फिर खुदा ताला के तौहीद के मज़मून को दोहरा कर शरीयत की तफसीलात की तरफ रुजू किया, ये दिखाने के लिए ये शरीयत तफसीलात में भी वैसी ही बातें या उनसे बेहतर बातें बताती है जो यहूद की शरीयत में थी। यहूदियों के पास में भी ज़बीहा है, वो भी जो है ना ज़िबा करके खाते, और उनके पास भी हलाल व हराम की जो है लिस्ट है, उनके पास भी जो है ना आपके ये गुनाह करा तो उसकी सज़ा है। जिस तरह इस्लाम के अंदर जो है ना शरई क़वानीन है, जो हद जिसको बोलते हैं,
حدود جاری کرنے کی جو بات ہوتی ہے تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن اس سے بہتر جو ہے نا اسلام کے اندر آئی، یہ بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ اچھا، پھر خدا تعالیٰ کے توحید کے مضمون کو دہرا کر شریعت کی تفصیلات کی طرف رجوع کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ شریعت تفصیلات میں بھی ویسی ہی باتیں یا ان سے بہتر باتیں بتاتی ہے جو یہود کی شریعت میں تھی۔ جب عراق میں قیام کے دوران میں وہاں قرآن کریم میں جس طرح سابعہ کا ذکر ہے، سابعہ، تو یہ بھی جو ہے نا آپ کے یہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی قوم میں وہاں جو ہے نا ان کو، اور وہ گاڑی واڑیاں چھوڑتے کرتے ہیں، اور پھر زیادہ تر کام جو ہے نا آپ کے کارپینٹر اور سونے وغیرہ کے جو سونار وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ قوم جو ہے نہ وہ مسلمان ہے، نہ یہودی ہے، نہ نصارہ ہے، بلکہ سابعہ ہے، اور وہ جو ہے وہاں عراق کے اندر پائی جاتی، اور ان کی جو ہے نا عبادت گاہ بھی مسجد کے طور پہ ہے، لیکن اس کو معبد بولتے ہیں، وہاں جمع ہوتے، اور پھر تاروں کے اوپر بڑی اہمیت دیتے، تارے جو ہے جو مقام بدلتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی آسمان پہ جو ہے نا آپ کے دمدار ستارہ جس کو بولتے ہیں، وہ جب نکلتا ہے تو جو ہے وہ تمام اس سے جو ہے نا ابھی تک اسی کے اوپر ہے۔ تو اس سابعہ کے بارے میں ایک کتاب ملتی، فوری خرید لیا میں، وہ دیکھا تو کیا ہے اس کے اندر بھی جو ہے ان کے پاس بھی حلال و حرام کی لسٹ ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے سابعہ کے پاس، اور پھر ان کے پاس میں جو ہے شادیاں وغیرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ دریائے فرات کے اندر جو ہے وہاں پر ان کا جو آتے جو ہے ہوتا دیکھے نکاح کرتا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ شادیاں ہوتے ہیں، اور پھر بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں ان کے اندر، اس قوم کے اندر، اور بہت سارے جو اسلام سمجھ میں آ گیا تو مسلمان ہونے کے بعد پھر انہیں مسلمان اپنے زندگی میں اپنے مطلب ایک سماجی اس کے اندر بھی ان لوگوں کو مسلمان کر کے شادی کر لیتے ہیں، ان کو اپنے اس میں ڈھال لے کے چلتے ہیں، لیکن ایک ان کی ایک آئیڈینٹی، ان کی ایک شخصیت، ان کا ایک ایسے کیا کہنا چاہیے مائنورٹی جس کو بولتے ہیں، اقلیت کے طور پہ یہ عراق کے اور شام کے علاقوں میں یہ قوم پائی جاتی ہے سابعہ۔ تو اچھا جانو بہت سے یہ شریعت تفصیلات میں بھی ویسی ہی باتیں یا ان سے بہتر باتیں بتاتی ہے جو یہود کی شریعت میں تھی، چنانچہ غذاؤں کے حرام و حلال، قصاص، وصایا، روزوں، جنگ، حج، شراب، جوا، یتامہ، زنا شوری کے تعلقات، طلاق، بیواؤں کا ذکر کر کے پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کیا کہ جس طرح بنی اسرائیل ایک مردہ قوم تھی، جہاد اور کوشش سے خدا نے اسے زندہ کر دیا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اب جہاد اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی ایسی بات بولنے والا، اب یہ پورے بکے ہوئے مولوی جہاد کی بات مت کرو، اب یہاں تک کہ عربوں کے اندر جو ہے نا آپ کے عرب قوم میں جو پائے جانے والے علماء کا جو ہے نا بعض مصر میں آواز اٹھی کہ جہاد سے متعلق جو آیتیں قرآن کریم میں ہیں اس کو نکال کے جو ہے قرآن کو جو ہے بنانا چاہیے، قرآن کو جو ہے شائع کرنا چاہیے۔ اس کا ہی پرتو جو ہے یہ یہاں پہ یہ اٹھاتا تھا نا پرسوں، یہ رضوی جو اٹھا کرا تھا تو اسی فکر کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کی طرف بنیادی وہ کیا ہے، وہ تحقیق کرتے، ریسرچ کرتے ہوئے، جس طرح وہاں پہ بعض علماء جو ہے نا اس قسم کی جو ہے نا، یا کم سے کم وہ نہیں کرے کہ ان باتوں کا ذکر مت کرو، ورنہ اس کا ذکر کرتے لوگ جو ہے نا جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے جو ہے مارنے مرنے کو آ جاتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے نا اس کا ذکر ہی مت کرو، تو اس سے تھوڑی تمہاری فکر سے جو ہے نا بات چلنے والی ہے۔ تو بہرحال چنانچہ پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کیا کہ جس طرح بنی اسرائیل ایک مردہ قوم تھی، جہاد اور کوشش سے خدا نے اسے زندہ کر دیا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اب جہاد اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کا قول، مسلمان جہاد کے لیے مجبور کی جائے، تمام چیزیں جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو ہے نا آپ کی کالجز کھولنا چاہیے، ٹیکنالوجی کی تعلیم دینا چاہیے،
اور صنعت حرفت میں جو ہے نا آگے بڑھانا چاہیے. ان لوگوں کی امداد باہمی کی جو ہے نا کوآپریٹو سوسائٹیز قائم ہونی چاہیے. ان کو بینکوں سے وہ ملنا چاہیے. سب یہ آئیں بائیں شائیں یہ سب بولتے رہو، لیکن وہ 100 سنار کی 1 لوہار کی. اللہ نے یہاں بول دیا کہ نہیں، جہاد کے بغیر تمہارے کو آگے نہیں ہوتا معاملہ، اس کے لیے آؤ. تو اس لیے جب جہاد کا جذبے کی جب بات آتی ہے تو اس واسطے بولے کہ بھائی جہاد کی تعلیمات جہاں سے آ رہی وہی اس کو ختم کر دو. اس کو جو ہے نا وہ اس کی طرف قوم جب مائل ہو رہی ہے تو اس طرف جو ہے نا ان کو روکو وہاں پر. بہرحال تو یہ پھر اصل مضمون کی طرف رجوع جس طرح بنی اس اچھا. پھر خدا تعالیٰ کے حی و قیوم ہونے کا ذکر کر کے اشارہ کیا کہ اب وہ اپنے نام لیواؤں کو زندگی بخشے گا اور انہیں بڑی قوم بنائے گا، مگر ان کو اکراہ فی الدین سے روکا. پھر بتایا کیونکہ وہ مردہ قوموں کو زندہ کیا کرتا ہے. حضرت ابراہیم بنی اسرائیل کی تاریخ سے 2 واقعات کا ذکر کیا، پھر کھول کر بتایا کہ اصل جڑ ساری کامیابیوں کی انفاق فی سبیل اللہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اگر اس وقت ایک دانہ ڈالو گے تو کل سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں والے تمہیں دانے تمہیں ملیں گے. پھر بتایا کہ قربانیاں کر کے جب دولت مند ہو جاؤ تو سود نہ کھانا، کیونکہ سود خور قوم آخر تباہ ہو جاتی ہے اور اخلاق فاضلہ سے عاری رہتی ہے. ہاں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے حقوق کی خوب نگہداشت کیا کرو اور لین دین کے معاملات کو لکھ لیا کرو. اور سب سے آخر سب رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کر کے بتایا کہ کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ کامل اطاعت نہ کرو اور اس کے ساتھ خدا سے دعائیں نہ مانگو، اپنا زور بھی پورا لگاؤ، پھر خدا کے حضور بھی گرے رہو تو ہم کافروں کے مقابلے میں تمہاری نصرت کریں گے. یہ جو ہے سورہ بقرہ کا پورا خلاصہ جو ہے کسی محنت سے، کسی تقابل سے اور پوری جو ہے تاریخی حقائق کو جو ہے نا سمیٹے ہوئے جو ہے نا آپ نے بیان کیا ہے. یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منه آیات الذکر الحکیم. انه تعالی جواد قدیم ملک له روح حمید برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ. What